पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। बताइए जनाब, कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? आपकी अच्छी सेहत के लिए हम हमेशा अल्लाह से दस्तुब दुआ होते हैं और हम जानते हैं कि जब आप भी अपने अपनों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए दुआएं मांगते हैं तो आप हमें भी नहीं भूलते, क्योंकि आप हमें अपनी फैमिली का हिस्सा तस्वुर करते हैं, वैसे ही जैसे हम आपको अपनी इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा तस्वुर करते हैं। आज बुधवार है, माह जून की 23 तारीख 1442 हिजरी के माह ज़ीक़द की आज 12 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम में आज भी आपकी जानकारियों के लिए बहुत कुछ है। आपकी तफरीह का भी हमने ख्याल रखा है और आज भी मेहमान से नहीं बल्कि मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये सब होगा ज़रा देर बाद। आपको बता दूं कि आज के दिन की ये अहमियत है कि आज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है। दरअसल आज ही के दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वजूद अमल में लाया गया और आज का यह दिन है जब हमें इस बात को समझना होगा कि खेल कूद की क्या अहमियत है, ख़ासकर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। बदकिस्मती से आज के दौर में खेलने का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि मुझे मोबाइल फ़ोन पर कोई गेम खेलनी है, बट बच्चों को एक्टिवली खेल कूद के ताल्लुक से उनको आप मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, उनको कहें कि आप बाहर जाया करें। अब तो मामला थोड़े बेहतर हो रहे हैं और अगर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो अपने सहन में जाते हैं, अपने कज़न्स के साथ, भाई बहन के साथ खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, तो उससे जो उनका खून का जो दौरानिया है वो ठीक ठाक रहेगा, वो एक्टिव रहेंगे और इससे क्या होगा, ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, जिसकी शिकायत आजकल रहती है ज़्यादातर वालिदैन को कि बच्चा छोटा सा है लेकिन काफ़ी ओबीस है, काफ़ी मोटापे का शिकार है और मोटापा आप जानते हैं कि कई बीमारियों को दावत देता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इनकरेज करें आप खेल कूद के ताल्लुक से, वैसे ही जिस तरह आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से लिखे पढ़े, बल्कि उनकी कोचिंग के हवाले से आप उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं कोचिंग सेंटर तक या ट्यूटर तक, वैसे ही जब बच्चा ये ख्वाहिश करे कि मुझे खेलना है, किसी भी खेल में उसकी दिलचस्पी है, तो अपनी गाड़ी में बिठा के उसको लेके जाएं, प्ले ग्राउंड का रुख करें। मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। कोर्ट के ताल्लुक से अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां हैं, लेकिन जब वो पाबंदियां मुकम्मल तौर हटा दी जाएंगी, उठा दी जाएंगी, उसके बाद बच्चों को इनकरेज करें, उन्हें खेल कूद में हिस्सा लेने दें। और वैसे भी आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम में हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि खेल कूद के ताल्लुक से बात करें या दूसरे शबाजात के हवाले से बात करें, वो नौजवान जो नौजवानों को, बच्चों को, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जिन्होंने अपने किसी मखसूस फील्ड में अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिस पर हम सबको फ़ख्र महसूस होता है, हम उनको प्रोग्राम में दावत देते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी किस्म का कुछ एहतमाम आज भी होगा प्रोग्राम में। हमारे आज के मेहमान होंगे कौन, ज़रा देर बाद उस ताल्लुक से बात होगी। फिलहाल आपको बता दूं कि मेरे साथ हैं लाइक फाइक ताबिश भट्ट, जो आप तक पहुंचाएंगे मौसम से मुतालिक जानकारी और शाहराओं का हाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर से, इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी नाजरीन खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हम हर सुबह आप तक मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी पहुँचाते हैं और साथ साथ इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपने मेहमानों के ज़रिए आप तक समाजी, मजहबी या अदबी पहलू से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी जानकारी है वो आप तक पहुँचे, ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। आप हर रोज़ इस प्रोग्राम में देखते हैं और अभी भी देख रहे होंगे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नीचे स्क्रॉल है उसमें ये बात दोहराई जाती है दैट इट हाईलाइट्स द रिलीजियस एंड द कल्चरल हेरिटेज।
True. جب ہم ریلیجس اور کلچرل ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم نے کچھ ایسا ہی اہتمام کیا ہے. آج ہم نے ایک نہیں, جیسا کہ اظہر کہتے ایک نہیں 2 مہمانوں کا انتخاب کیا ہے, اور گڈ مارننگ کی کوشش بھی یہی, گڈ مارننگ جینٹ کی کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے, جو نیا ہنر ہے, جو ابھر کر آ رہا ہے, ہم انہیں دعوت دیں, انہیں بلائیں, انہیں آپ سے ملائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. آج جو مہمانوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے ان سے آپ کو ضرور ملائیں گے, لیکن فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری. میں آپ کو موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. اور اگر جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. آج بدوار ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ آج روڈ مینٹیننس کے حوالے سے بند رہے گی. ہاں, اگر مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ میں جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو شوپین سے پونچھ جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہیں. جی اظہر. رائٹ, بہت شکریہ جانکاری کے لیے. تابش, اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں, جموں کشمیر کے دونوں خطوں کی اپنی خوبیاں ہیں, خصوصیات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جموں کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے, وہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں, کشمیر اپنے فطری حسن کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. اور وہیں جس طرح آپ خوبیوں اور خصوصیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کشمیر کی جو اپنی تہذیبی تمدنی خصوصیات ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک اور خوبی جس خوبی کے لیے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم بہت زبردست مہمان نواز ہے. اَسہِ چھِ امیُک پرٛٮ۪تھ کُنہِ دورس منٛز ثبوٗت دیُتمُت, اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ ییٚلہِ تہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہُنٛد کانٛہہ نفر یور یی, مہمان بٔنِتھ یی, ٹوٗرِسٹ بٔنِتھ یی, أسۍ تھاوو تٔمۍ سُنٛد خیال. أسۍ سمجھو یہِ زِ یہِ چھُنہٕ تٔمسٕے ہاوُس بوٹ وٲلۍ سُنٛدٕے یوت مہمان کینٛہہ ییٚتہِ یہِ ٹھٔہرِتھ چھِ, یا تٔمسٕے ہوٹل وٲلۍ سُنٛدٕے یوت مہمان کینٛہہ یوت یہِ ٹھٔہرِتھ چھِ, یہِ چھُ سون مہمان. مجھے لگتا ہے کہ اسی گرماہٹ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ چاہیں گے بار بار آئے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ وہیں ہمارے اصل سفیر ہیں, ایمبیسڈرس ہیں, وہ ایک اچھا پیغام لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات بہتر ہوتے ہیں. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ٹورزم کی کتنی اہمیت ہے, افادیت ہے. اگر ہم کشمیر کے حوالے سے خاص کر بات کریں تو مجھے لگتا ہے بہر صورت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے مہمانوں کا, ٹورسٹ کا والہانہ استقبال کریں. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ دونوں خطوں کی الگ الگ خوبیاں ہیں, خصوصیات ہیں. أسۍ چھِ زانان زِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ حوالہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو, ییٚتہِ چھِ میجارٹی یُس زَن لُکَن ہٕنٛز چھِ تِم چھِ تِم لُکھ یِم کٲشُر بولان چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ جیٚمِچ کَتھ کَرو, جیٚمِس منٛز چھِ میجارٹی تِمن لُکَن ہٕنٛز یِم ڈوگری پٲٹھۍ کَتھ کَران, یِم ڈوگری بولان چھِ. تو آج چھُ اَسہِ انتخاب کوٚرمُت ڈوگری کی باتُک. یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈوگری نغمے سے, اس کے بعد مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ کہیں نہیں جائیے گا, بنے رہیے گا ہمارے سے برابر 9 بجے تک اور دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جین کے. चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग. ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग. ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग. ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग.
पाड़े च किश खाने इने पाड़े च किश खाने साग टोडा कसरोड़ साग टोडा कसरोड़ चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग ओ ठंडा पानी पींदे ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग इने पड़े च किश मेवे इने पड़े च किश मेवे आड़ू खमानियत कोट आड़ू खमानियत कोट चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग ओ ठंडा पानी पींदे ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग पड़े च किश लाने इने पड़े च किश लाने सिर टुप पटुए दा कोट सिर टुप पटुए दा कोट चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग ओ ठंडा पानी पींदे ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग इने पड़े च किश खाने इने पड़े च किश खाने साग टोडा कसरोड़ साग टोडा कसरोड़ चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग ओ ठंडा पानी पींदे ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोग ओ ठंडा पानी पींदे ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे 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 पाड़े दे लोग इसीलिए कहते हैं कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हम खैर डोगरी तो नहीं समझ पाते हैं, ताबिश और मैं, लेकिन इस नगमे में पूरी तरह खो गए थे क्योंकि मौसीकी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। खैर जनाब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की यंग टैलेंट को मुतारिफ कराने की कोशिश जारी व सारी है। आज भी हमने जिन दो मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है, ये नौजवान हैं लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं, उस किस्म का काम कर रहे हैं जिससे कई सारे लोग इंस्पायर होंगे, बल्कि इंस्पायर हो रहे हैं।
ہم نے آج گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں اس شمارے میں مدعو کیا ہے 2 ینگ آتھرز کو. ہماری دائی جانب تشریف فرما ہے بشرا ندا. بشرا ندا ابھی عمر میں کم ہے، 12ویں جماعت کی طالب علم ہے، اور ان کی ابھی تک 3 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں اور انگریزی میں لکھتی ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. ان کی رائٹنگز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان کے اندر یہ شوق کس طرح پیدا ہوا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ان کا ابھی تک کا کام ہے اتنی کم عمر میں، اس سے انسپائر ہو کر ان کے حوالے سے ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر مبنی کسی دوست نے کتاب بھی لکھی ہے. اس کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے. ہماری بائیں جانب اور ایک مہمان تشریف فرما ہے. جی ظہر شکریہ. ہماری بائیں جانب ہے ہونہار فہیم الاسلام، یہ بھی مصنف ہے، اور ان کی جو کتاب ہمارے سامنے اس وقت وہ ہے دی مڈ نائٹ سائلنس. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. دونوں مہمانوں سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز اظہر کریں گے بشرا کے ساتھ. بہت شکریہ تابش. بشرا، ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یو. 12ویں جماعت میں آپ پڑھتی ہیں، کہاں رہتی ہیں اور لکھنے کا شوق کس طرح پیدا ہوا؟ جی السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو سو مچ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے، ریئلی مینس اے لاٹ. تو میں کلگام کے کنی پورہ ایریا سے میرا تعلق ہے. I'm pursuing my +2 اور میری جو اسکولنگ ہوئی ہے اپنے گاؤں TII ناصر آباد سے ہوئی ہے. اور I'm author of 3 books. میں نے جو پہلی بک 10th میں پبلش کی ہے ٹلپس آف فیلنگس کے نام سے شائع ہوئی ہے. میری سیکنڈ دا ڈیوی، دیٹس پوئٹک رینڈیشن آف ایلیمنٹس آف پیریوڈک ٹیبل. اور تیسری جو ہے E=mc²، دیٹس پوئٹک ایکسپلینیشن آف آئنسٹائنز تھیوری. اوکے، ونڈرفل. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے تحریک ملتی ہے، کہیں سے انسپریشن ملتی ہے. آج کے دور میں ہماری یہ شکایت ہے نوجوانوں سے، بلکہ ہم لوگوں سے شکایت ہے بڑوں کی، کہ آپ موبائل فون کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. آپ کتب بینی کا شوق پالیں، آپ کتابیں پڑھا کریں. پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، پڑھنے کے معاملے میں ہم کافی کنجوسی برتتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. لیکن آپ نے لکھنے کا شوق کس طرح پالا؟ کس طرح آپ میں یہ شوق جو ہے پیدا ہوا؟ جی اٹ آل بگن دیٹ وین آئی واز ان مائی 4th grade. تو ہماری انگلش ٹیکسٹ میں پوئمز آتی تھی، میں پڑھتی تھی D.H. لارنس، لیو ٹولسٹائے، شیکسپیئر، ولیم ورڈسورتھ کی. تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، میں پڑھتی تھی. اور لاسٹ میں کوٹس بھی آتے تھے، میں وہ لاسٹ میں ڈائری مینٹین کرتی تھی، پھر اس میں لکھتی تھی. اور اٹ لائک گاٹ اگنائٹیڈ جب میں نے ایک لیسن آتی تھی فرام ینگ ڈائری آف اے ینگ گرل، اینی فرینک. تو جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا، وہ ڈائری لکھتی تھی اینڈ دیٹ گاٹ پبلشڈ لیٹر. تو اس سے مجھے بہت ہی انسپریشن حاصل ہوئی، تو میں نے بھی ڈائری لکھنا اسٹارٹ کیا. اور پھر میں لکھتی تھی اسپیئر ٹائم میں، اور پھر میں بہن کو بھی دکھاتی تھی اور وہ مجھے انکریج کرتی تھی. بٹ دیٹ گاٹ میں نے پوئٹک جانر ہی چوز کیا اس کے لیے. تو میری جو پہلی پوئم کیوریس ڈریم، جو میں نے پھر لیٹر اس بک میں شاید انکلوڈ نہیں کیا، تو ایسی پھر اٹ گاٹ شاید سم 50+ پوائمس میں نے لکھی 10 تک. پھر مجھے کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں آگے جا کے پبلش کروں گی. بٹ رائٹ، اس کے بعد پبلش کب کی، کیسے کی، اس کے لیے کن اڑچنوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم بات ہوگی، اور وہ کہانی ہم ضرور سننا چاہیں گے، لیکن ذرا دیر بعد. جی فہیم، آپ سے بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے سفر کے بارے میں، کہ کب آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا اور جس مقام پر آج آپ ہیں وہاں تک کیسے؟ بالکل. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مدعو کیا. تو ایکچولی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کلاکار، کوئی بھی آرٹسٹ جو بھی ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی چیز کی کہانی ہوتی ہے. اگر وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے تو کوئی کہانی ہے. رائٹ. تو سیم ایکچولی میں فرسٹ انٹروڈکشن یہ دوں گا کہ میں ضلع پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں. ایک مشہور ایک گاؤں ہے اچھن، جہاں پہ سب سے زیادہ وہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہتے تھے. فرسٹ آف آل تو بھائی چارے کی بہت بڑی مثال ہے وہ. ابھی بھی وہاں پہ مندر ہے، ایک طرف مندر ہے، دوسری طرف مسجد ہے. مطلب اس حوالے سے بھائی چارہ تھا، اور ابھی بھی وہاں پہ ہندو کے کچھ گھر موجود بھی ہے. تو وہاں سے بڑے بڑے ادیب بھی آئے ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہیں میرے گاؤں سے. اور بات جہاں تک میرے آرٹ کی جائے، جو میں رائٹرس ہوں، میں آتھر ہوں، اس کے بعد 2017 سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کلاس 11 میں تھا، تو ونس جس طریقے سے آج کے نوجوان، آج کے بچے فیس بک، سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں، سیم لائک دیٹ. کیا ہوا تھا کہ میں فیس بک چلا رہا تھا، تو اچانک سے ایک آرٹیکل آیا، کسی بہت ہی اچھے عالم نے لکھا تھا، دیٹ واز ریگارڈنگ کہ جو نوجوان ہے وہ دن بہ دن مورالٹی کے حساب سے ڈیگریڈ ہوتا ہے. تو یو نو دس سم ہاؤ پنچز می.
कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द सोसाइटी, कि गैंगस्टर्स जो होते हैं, इवन ऑल वी नो कि गैंगस्टर्स जो होते हैं वो हमारी कौम के मुस्तकबिल होते हैं। बिल्कुल, हमारी और जब बिल्कुल अगर वही डिग्रेड हो रहे हैं, अगर उन्हीं में वो अखलाक की जो गिरावट आ रही है, तो डैट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझ में ये सलाहियत मौजूद है तो मैं इस पे लिखना चाहूंगा। तो उसी हिसाब से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, और फर्स्ट जो मेरा आर्टिकल था वो था उम्मत मुस्लिमा और उसकी फर्ज मनसबी। That was all about the Ummat Muslimah, the youngest, youngsters, their responsibility towards the Muslim Ummah. That was all about that. Okay. तो उसके बाद से मैंने फिर पोइट्री में एक जनरा चूज किया था। That was all about कि नहीं, something is, अगर कि लोग पोइट्री में ज्यादा इंस्पायर होते हैं तो I should try this also. मुझे इसमें भी लिखना चाहिए, प्रोज भी लिखूंगा, पोइट्री भी लिखूंगा। तो फिर मैंने इसमें भी लिखना स्टार्ट किया। तो पहली जो मेरी पोइम थी, दैट वाज अ ड्रीम ऑफ मेमोरी। दैट वाज ऑल अबाउट जो ख्वाब होते हैं, ख्यालात होते हैं एक इंसान के, तो फिर वो लेकिन ख्वाब पूरे नहीं हो जाते, एक मेमोरी ही रह जाती है इंसान लिखता है। यस, ऑब्वियसली। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, दैट्स आल्सो इंक्लूडिंग दिस बुक द मिडनाइट साइलेंस। अच्छा, इसी के मिडनाइट साइलेंस के बारे में बात करेंगे, इस बुक के बारे में, किस थीम पे बेस्ड है ये बुक और क्या वजूहत थी जो आप ये बुक लिखने पर मजबूर? बिल्कुल जी। अगर मैं द मिडनाइट साइलेंस की बात करूं, असल में ये एक मल्टी डायमेंशनल बुक है जी, और सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट आर्टिस्ट वो होते हैं जो अपने टाइम को डिनोट करते हैं। मैं कश्मीर में हूं तो कश्मीर का मौसम, कश्मीर के मंजर, यहाँ के नौजवान, यहाँ की लोगों की जो रहन सहन है, कल्चर, हेरिटेज है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्वियसली एक इंसान पे होता है। तो उसी चीज पे ये सारी बेस्ड किताब है। नौजवान जो हमारे यहाँ पे है, किस तरीके से उनका रुझान होता है। कश्मीर का जो मौसम है, कहते हैं कि अगर फिरदौस बरोई ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी, तो हेवन इज ऑल हियर। तो दैट्स ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल किताब है, और 2020 में पिछले साल मैंने इसको पब्लिश किया। बहुत वंडरफुल। अच्छा, जाहिर सी बात है, आपकी राइटिंग्स के हवाले से बात हो रही है, आपके सफ़र के बारे में बात हो रही है, और आप बुशरा कह रही थी कि उसके बाद जो आपकी पहली किताब है वो कब पब्लिश हुई, कैसे पब्लिश हुई, उसके पीछे क्या मौरिक़ात है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी जो शायरी है, जाहिर सी बात है, शायर सामने हो और उसे ये ना कहा जाए कि अपने कलाम में से कुछ सुनाए तो वो ज़्यादती होगी, बल्कि शायर, हर एक शायर की ख्वाहिश होती है कि जो उसका कलाम है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसे सुने और सराहें। ये 3 किताबें हैं, 3 किताबों में से किस किताब की पोएम आप हमें सुनाएंगे? टुलिप्स ऑफ फीलिंग्स। वंडरफुल। इसका टाइटल कवर भी बहुत खूबसूरत है, सुनाएं, इसमें से कुछ सुनाएं प्लीज। हाँ जी, एक पोएम है, किक फ्रॉम माय डियर वंस, तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट। प्लीज 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 सुनाएं। और खुशी हमें इस बात की है कि आपकी जो तीनों किताबें हैं, अगर हम प्रिंटिंग की बात करें, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग, और टाइटल कवर भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, और उसके साथ साथ जो आपकी शायरी है वो तो है ही खूबसूरत। सुनाएं प्लीज। तो ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिखी है। इट्स मी इन रोन सॉलिटर एंड अलोन इन अ ग्रेट डोम सिंगिंग अ टोन दैट वुड यू हेयर सोन वुड बी अदर्स टू नोन हु लेट मी टू मॉर्न दे आर माई ओन हु ट्रीटेड मी डाउन डिथ्रोन माई थ्रोन थ्रो डाउन माई क्राउन फॉर विच आई वॉज बोर्न thus their reality to me was shown faithing on them was my clown thus I made mistake in recognizing them on by treating them as my own clone। वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और एक किताब है आपकी, द डेवी। हाँ, द डेवी। इस किताब में मैं देख रहा था कंटेंट्स में है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दें। हाँ जी, एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है मुझे मामा का आइडिया है बेसिकली। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था दैट यू शुड वर्क ओवर पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कि वो पीरियोडिक टेबल याद नहीं कर पाते हैं। सही है, तो सही। जब उनने बोला कि आप ट्राई करो हाइड्रोजन पोएम, आप उस पे पोएम कुछ एग्जैक्टली तो मुझे मैंने हंसा दैट मैं इस पे क्या लिख सकती हूँ। एंड देन द सेम नाइट आई हैड अ ड्रीम दैट आई एम होल्डिंग अ बुक एंड उस पे लिखा था द डेवी। तो आई वॉज हैविंग नो काइंड ऑफ थॉट दैट द डेवी ये क्या हो सकता है। देन द सेम डे नेक्स्ट डे मैंने सर्च किया द डेवी एंड इट गॉट द डेवी। हम्फ्री डेवी वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट 62 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी थी। एंड देन आई वाज लाइक शॉक्ड। तो मैंने फिर ये सोचा दैट इट्स समथिंग, मुझे हिंट मिला ऊपर वाले की जानिब से ये इशारा मिल रहा है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया एंड इट गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द फर्स्ट पोइट्री बुक ऑन पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अगर आप गूगल पर भी देख सकते हैं दैट पीरियोडिक टेबल पे इस तरह पोएम्स नहीं लिखी गई। जाहिर सी बात है, जब आप किसी ऐसी चीज़ को एक पोएटिक शेप देते हैं जिस चीज़ को याद करना मुश्किल है, वो उसके बाद मेमोराइज हो ही जाती हैं। जिस तरह पहले ज़माने में हम देखते थे, जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तो जो हमारे असاتذہ किराम हैं
وہ بہت ہی پرکیف انداز سے ہمیں چیزیں سمجھاتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے رادر کہ گیوان تم چیز کھانا پرناوان یا ہیچنان تم سات زیادہ کالس سنس ذہنس من روزان سہ جلدی مشد گژھان کی نمونن اگر تھی ام مز تہ بوزن I will choose lithium. Okay. I am lithium. Learning about me is fun. I'm here in metric ton. I'm so soft, silvery white. I look so bright. My home is in rare rocks and marinade. I'm here much in aggregate. I was found by J. Efferson with silica alumina as LiAlSiO10. Later isolated by Humphrey Davy along with his companion William Brandy. I'm so precious because I relieve your tense. I come you out from depression. I put full stop to your tension. But if used in abundance, I collapse your thinking sense. So limit my use, I will turn you into a corpse. I'm hard, so some say, so call me metal, but I can be just cut with a scalpel. I'm soft enough as a dove. I come hysteria in a man with mania. No doubt I reduce mania on people who are phobic, but nobody is perfect. Talk of mine, I'm water sick. Wonderful. بہت زبردست، بہت اچھا. بشرا کی پوٹری ہم نے سنی اور فہیم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی پوٹری نہیں سنیں گے. پلیز آپ کو یہ چوز کیجیے اور ہمارے لیے نیریٹ کیجیے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جو بک ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں نوجوانوں کا ذکر ہے، کشمیر کا ذکر ہے، تو لیکن میری جو سب سے ہمیشہ کوشش رہی ہے، سب سے بڑی کوشش رہی ہے وہ نوجوانوں پہ رہی ہے. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہم if we will just turn the page of the history تو دیکھیں گے کسی بھی قوم میں کسی بھی جگہ پہ انقلاب آیا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کے پیچھے ایک نوجوان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب میں نے کشمیر میں دیکھا کہ نوجوان دن بہ دن ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہمیشہ سے مورالٹی کے حساب سے بات ہوتی تھی، تو پھر میں نے یہاں پہ ایک پوئم لکھی ہے اپنی بک میں، او پرائڈ پلرس آف نیشن. وہ پلرس جن پہ فخر ہوتا ہے قوم کو، یوتھ پہ. یس اوبویسلی. تو میں اس طریقے سے لکھتا ہوں کہ O pride pillars of my nation, your dignity forced me to address you. Your rosy cheeks and black hair, red lips and well-dressed body. All this doesn't define you, what in real you are. The changing day and coming night, ups and downs in your life, blowing winds and blue sky, green fields and leafy trees. All are made just for you. Come and see what they said. You are creator above us all, and we all need to remind you all. Your actions are our future. Your thinking leads our way. Try to understand your dignity, which is mentioned in the holy scripts. We are beggars of love and peace. Give us shelter under your aim. تو یہ نوجوانوں کے بارے میں لکھی ہے کہ جو بھی یہاں کا حسن ہے، جو بھی یہاں کی چیزیں ہیں، یہ سب آپ سے مخاطب ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اشرف المخلوقات ہو، آپ ہم سے بالا تر ہو. سو آ جائیے اور ہمیں اپنے اس امن میں، اپنے محبت میں ایک سایہ دیجیے، ایک پناہ دیجیے، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے. اگر دیکھا جائے نوجوانوں پہ کام کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. فہیم قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو، جوانوں کو میری آہ شہر دے، بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. نوجوانوں کی چونکہ بات آپ نے چھیڑ دی ہے، نوجوانوں کے تعلق سے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں آج کل بڑے خفا رہتے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کے لیے ہم واقعی ذمہ دار ہیں. یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں میں جو کتب بینی کے حوالے سے، کتابیں پڑھنے کے حوالے سے عادت ہوا کرتی تھی، وہ عادت بڑی حد تک ہم بلا چکے ہیں. اس کے لیے شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موبائل فون ہے اتنا ڈومیننٹ ہے کہ اس نے ساری باقی عادتیں ہماری بھلا دی. اصل میں تو یہ اخ جان آتھر بننے خاطر، رائٹر بننے خاطر یا لیکھنے خاطر کوتاہ ضروری زِ انسان گژھِ گۄڈنٮ۪تھ پرُن. یہ دوست آمد تۄہہِ اتھ بارس منٛز کتھ کوٚروٕ کہ مطلب نوجوانن متعلق کہ کتب بینی ہُنٛد کتاب چھِ کم پران، اور اگر اس چیز میں دیکھا جائے سوشل میڈیا کی انفلوئنس بہت ہی زیادہ ہے. دیکھیے ایک انسان میں کوئی بھی چیز ضرور بے ضرور سائیکولوجیکل پریشر ڈال دیتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے، انفلوئنس بندہ ضرور ہو جاتا ہے. اور سیم ابھی گلوبلائزیشن ہو چکی ہے. ابھی اگر دیکھا جائے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پہلے براڈ بینڈس ہوتے تھے لیکن آج کل آپ کسی بھی جگہ پہ ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو. تو اتنا بھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بڑے بڑے ویڈیوز بھی نہیں دیکھ سکتے، چھوٹے چھوٹے ریلیز پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مطلب اگر ہمارے پاس کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ہوگی ہم اسی کو دیکھیں گے رادر دین کوئی بڑی ہوگی. بالکل دیٹس وائی. لیکن اگر یہاں پہ میں بات کروں، ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں کتب بینی یا جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کا جو شوق ہے، ان کا رجحان ہے، کم ہو چکا ہے. کیونکہ میں بات کروں، کیونکہ میں نے انفلوئنس کی بات کی،
اور نوجوانوں میں آج کل کتاب پڑھنے کا بہت کم شوق ہے. میں نے جب ایک پوئم لکھی, بک لکھی تھی. آپ اپنا کلام جاری رکھیں, اس بیچ ہم کچھ تصاویر دکھا رہے ہیں, کچھ اخبارات کی کٹنگز ہمارے پاس ہیں جو آپ کی بک ریلیز کی فنکشن منعقد کی گئی ہیں اس حوالے سے, اور دیگر کئی آپ کی اچیومنٹس کے حوالے سے ہم کچھ نیوز پیپر کٹنگز دکھا رہے ہیں. آپ جاری رکھیں کلام. جی بالکل, تو میں اس چیز پہ بات کر رہا تھا. جب میں نے یہ بک لکھی تھی آلموسٹ میرے پاس بہت ساری پوائمز تھی, لیکن میں نے اتنا ہی چوز کیوں کیا, بیکاز میں نے سوچا تھا کہ نوجوانوں کا سائیکولوجیکل پریشر یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی کتاب ہے تو اس کو ضرور پڑھ لیں گے, لیکن اگر موٹی سی کتاب ہو جائے تو پہلے سے انسان بور ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے سے میں نے یہ کہا تھا کہ انفلوئنس بہت بڑھ چکا ہے سوشل میڈیا کا. اب جہاں تک بات ہوگی ایک رائٹر بننے کے لیے, ایک آتھر بننے کے لیے کتاب پڑھنا کتنا ضروری ہے, ریسرچ کرنا کتنا ضروری ہے, کتنا بہت ضروری ہے. میں جب بات کروں گا, کیونکہ جو کشمیر کے ڈیلیز نیوز پیپرز ہوتے ہیں, چاہے کشمیر اسما, گریٹر کشمیر, رائزنگ کشمیر, جو بھی ہے, ان میں میرے آرٹیکلز روز روز آ ہی جاتے ہیں. اس کے پیچھے کتنا ریسرچ کرنا پڑتا ہے, نوجوانوں کے سامنے, قوم کے سامنے کوئی اپیل کرنی ہو, کوئی بات رکھنی ہو, اس کے پیچھے کتنا ریسرچ کرنا ہوگا وہ میں خود جانتا ہوں. لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جو ہمارے ینگ رائٹرز ہیں, جو آرٹسٹس ہیں, اگر وہ سامنے آنا چاہتے ہیں کوئی رائٹر بننے کے لیے, آثر بننے کے لیے, ساری کھت بوڑ کام ضروری ہے کہ پرن ضروری, ریسرچ ضروری, تکیاز وداؤٹ دیٹ یور تھاٹس ول بی امیچور, تہ آسن ٹوٹلی را مٹیریل. سو بیٹر یہ چیز کہ کسی بھی چیز کو لکھنے سے پہلے, کسی قوم کو ایڈریس کرنے سے پہلے, یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ ریسرچ کریں. تو یہ ضروری گوڈ ریسرچ کرو, تو وداؤٹ دیٹ تھی کت برو کے ورنت, وداؤٹ پروف ہوں تھی کت برو. سو بیٹر یہی چیز ہے کہ آتھر بننے کے لیے, رائٹر بننے کے لیے ریسرچ ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے. رائٹ, آپ دونوں خوبصورت مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, اور ناظرین سے درخواست ہماری یہی ہوگی کہ کہیں جائیے گا نہیں, بنے رہیں ہمارے ساتھ, بس اب یوں گئے اور یوں لوٹ کے آئے. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے ہے 7 اور 8 جولائی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج 2 مہمان تشریف فرما ہے. میری دائیں جانب ہے بشرا ندا جو مصنفہ ہے, اور میری بائیں جانب ہے فہیم الاسلام, یہ بھی مصنف ہے. ان سے بات چیت جاری رہے گی, لیکن فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس سے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. JNK رپورٹس 428 کیسز 7 کورونا ڈیتھس. جی اظہر. میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے, پہلے صفحے پر خبر شائع ہوئی ہے. خبر کی سرخی سنیے گا, PAGD decides to attend PM's all party meet, our agenda unchanged, will put it in front of PM فاروق عبداللہ. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس, اس سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. بانہل قاضی گنڈ 4 لین ٹنل تیسری بار آزمائشی ٹریفک چلایا گیا. جی میرے پاس ہے انگریزی اخبار, اور پہلے صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں. انہی میں سے 2 خبروں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں. ڈویژنل کمشنر ریویوز پروگریس آن مانسبل لیک ڈیولپمنٹ. سرخی سنیے گا, اس اخبار کے باٹم سپریڈ میں شائع ہوئی ہے. ود پیپل عنوان کے تحت DIPR should cement bonds with media houses, upload distribution of ads on its website to ensure transparency. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس, اس سے امرناتھ یاترا کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی, سنیے گا. عقیدت مند امرناتھ گفا کا آن لائن درشن کر سکتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. امرناتھ یاترا کی منسوخی کا فیصلہ یاتریوں کی حفاظت کے لیے لیا گیا. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. چیف سیکرٹری نے محکمہ جنگلات کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کا لیا جائزہ. 1 کروڑ 53 لاکھ پودے لگانے کا حد. جی آخری انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس, اس سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. گورنمنٹ شوڈ پریپیئر فار کووڈ تھرڈ ویو, ویکسینیٹ آن وا فوٹنگ, راہل گاندھی. جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا, نامعلوم افراد کی فائرنگ میں CID انسپکٹر کی ہلاکت. کنی پورہ ناگام میں واقعہ پیش, کئی علاقوں کا فوری طور محاصرہ. جی شکریہ اظہر. بشرا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ +2 میں ہیں, آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے, تو آپ مینیج کیسے کرتی ہے ایک اس پوئٹری کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی؟ اگر میں کہنا چاہوں گی کہ جو رائٹنگ کا ہے وہ لائک میں اسپیئر ٹائم میں کرتی ہوں. اوکے. لائک میں نے یہ گول سیٹ کیا ہے دیٹ آئی ول کنٹینیو کہ سائنس ٹاپکس, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ سائنس پہ کم ہی لکھتے ہیں, اور دیٹ ٹو ان پوئٹک جانر. تو میرا جو ہے کہ میں سائنس پر
اور بھی زیادہ بکس لکھوں کیونکہ پیرنٹس لکٹہِ پٮ۪ٹھٕے چھِ وَنان پیرنٹس بچن کہ سائنس چھُ واریاہ ٹف تو تمن چھِ گۄڈنیتھٕے خوف ذہنس منٛز پٲدٕ گژھان خوف تھاوان کہ یہ ٹف ہے. بٹ میرا یہ ہے موٹو ہے کہ میں سائنس کو لائک فن کریٹ کروں اور انٹرسٹنگ بناؤں بچوں کو. اچھا بشرا تۄہہِ چھِ سو یہِ تہِ زانُن زِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪س مانو کہِ یہِ چھِ تُہٕنٛز ہابی رایٹِنٛگ کیٛاہ اگر تۄہہِ بٕتھِ موقعہٕ یی دِنہٕ تُہۍ ہیٚکوا اَتھ پَنُن پروفیشن بنٲوِتھ؟ اگر پروفیشن کی بات کرے تو جو میری خود کی ایم ہے اور جو میرے پاپا کی ایم تھی دیٹس جو بی اے ڈاکٹر. تو میں وہی مطلب بننا چاہتی ہوں کیونکہ ان کا بہت ہی بڑا خواب تھا اور تہند خواب چھ میون. اللہ تعالیٰ کی مغفرت. اللہ تعالیٰ نے گری کی رحمت کرے. آپ کے والد کا پچھلے سال ہی انتقال ہوا اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. بٹ آئی ایم شیور وہ مطمئن ہوں گے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ. بیکاز آپ اچھا کر رہی ہیں, آپ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنی رائٹنگ سے, اور آپ ایسے ہی اپنا کام جاری رکھیں. کو کافی خوشی ہوگی آپ کے والدین کو, بلکہ پورے کشمیر کو آپ پر فخر ہے کہ آپ اس قسم کا کام کر رہی ہیں. اچھا آپ سے پوچھنا چاہیں گے فہیم, آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ کیا لکھنا تو ماشاءاللہ آپ کا شوق ہے, بٹ اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ کیا پڑھائی مکمل ہوگی کہ ابھی بھی پڑھائی کرتے ہیں؟ اصل میں ابھی بیچلرس آنرس کر رہا ہوں, میرا فائنل ایئر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. میرا جو سبجیکٹ ہے مین میں پولیٹیکل سائنس میں ہوں. تو میں نے کلاس 11 سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس سے پہلے میں ایک تاج العلوم ہلو امام صاحب شوپیان میں, تو وہاں سے میں نے تعلیم کمپلیٹ کی اور ابھی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوں. سیکنڈ حال ہی میں کمپلیٹ ہوا ہے, ابھی فائنل ایئر میں ہوں. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی کوشش ہوگی وہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن ہماری جو کوشش خود کی ہے اس ٹائم پہ میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کے فارن کنٹریز میں جاؤں جہاں پہ ایک ایسا موقع ملے کہ جہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپلور کیا جائے, اور خاص کر جو بڑی سی اپرچونیٹیز ہے خود کے لیے اور وادی کشمیر کے لیے میں ایک راہ ہوں. ونڈرفل. آپ کے بینٹ آف مائنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ دینی تعلیمات کا ماشاءاللہ اچھا خاصا اثر ہے آپ کی شخصیت پر. آپ بتائیے فہیم کہ کسی بھی انسان کے مذہب کا اس انسان کو بہتر بنانے میں کیا رول ہوتا ہے؟ ویل اگر بات کی جائے, جب میں سراج العلوم میں ایک وہ دینی درسگاہی تھا, وہاں پہ میں نے 2016-17 2 سال پڑھا تھا. جی میں بات کروں گھر کا رجحان ہمارا پہلے سے ایک مذہبی رہا ہے. فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے مذہبی ہے. جی میں بات کروں مذہب کی, دیکھیے اگر ہم مذہب دیکھیں تو اٹس آل اباؤٹ ایک آپ کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے لائک جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط زندگی کو بسر کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. دیکھیے اگر انسان کی بات کی جائے, قرآن میں بھی اس چیز کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ایک انسان دنیا میں اسی لیے لایا گیا ہے that he has to deal with all these kind of things, اور اسے پروپیگیٹ کرنا ہے اس چیز کو جس ڈیوائن کوالٹی کے لیے اسے دنیا میں لایا گیا ہے. ایک انسان کی یہی کوشش ہے. سورۃ ال عمران دیکھا جائے یا باقی قرآن کو کھول کے دیکھا جائے, that you are the best people evolved for the mankind. You have to enjoy what is truth and forbidden people from what is wrong and believing in Allah. اگر اس چیز کو دیکھا جائے, اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے, اگر ایک انسان کے اوپر ایک انسان کی زندگی میں ریلیجیس تھاٹس نہ آ جائیں, اگر وہ ریلیجیس سے ہٹ جائے, ایتھیسٹ بن جائے, ایک انسان کی زندگی اتنی کمپلیٹ بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں, اور ایک انسان کے پاس کوئی کانفائنڈ وے نہیں ہوگا جس میں وہ اپنی زندگی بسر کرے. وہ وہی چاہے گا جو اس میں من ہوگا, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے آپ میں دونوں چیزیں رکھی ہے, یو کین ڈو گڈ اینڈ یو کین ڈو رانگ. ناؤ اب وہ سچا اور صحیح کیا کرے گا وہ آپ کو ایک ریلیجیس ہی بتائے گا. اب غلط کیا ہوگا وہ ریلیجیس ہی بتائے گا آپ کے پاس غلط ہے. تو دیٹ مینس کہ ایک ریلیجیس اور ایک ریلیجن ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ہے, اور ایک انسان کی زندگی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی, تب تک سماج کے لیے مفید نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ریلیجیس تھاٹ سے بھرپور بھرا ہوا نہ ہو. جی فہیم اور بشرا دونوں میں ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو میں آپ دونوں سے پوچھنا مشترکہ طور یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے. بشرا آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو رائٹنگ ایبلٹی ہے دس از گاڈ گفٹ, کیا آپ ایسا مانتی ہیں, یا اگر کوئی انسان محنت کرے کیا وہ ایک I would like to say one thing کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ رائٹر بن سکتا ہے, کیونکہ everybody's life is like worth writable. کیونکہ اگر ہم دیکھیں only if you got that kind of imagination, creativity, تو it's possible, nothing is impossible. تو یا somehow it's God gifted, کیونکہ اگر ہم دیکھیں صوفی شاعر جو ہوتے ہیں that's وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم خود ہی ریسرچ کر کے لکھیں, that's God gifted. بٹ یہ بتایا ہمیں کہ جب آپ نے لکھنے کی شروعات کی اور اس کے بعد وہ بات رہ گئی کہ جب آپ کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی اس کے لیے پہلے اس کو چھاپنا تھا, پبلش کرانا تھا,
وہ کتنا کار درد والا معاملہ تھا, کس طرح آپ نے وہ کتاب چھپائی, اور آپ میں کانفیڈنس کہاں سے آئی کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب میری کتاب اس معیار کی ہے, میری رائٹنگس اس معیار کی ہیں کہ میں پبلش کرا سکتی ہوں؟ جی ایکچولی آئی کم فرام اے مڈل کلاس فیملی, تو مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے جا کے مجھے بک پبلش کرنی ہے, میں لکھتی تھی ایسے ہی. تو پھر جب پاپا ان کو ڈائگنوز ہوا دیٹ ہی ہیز سم ڈیز لیفٹ, تو میں نے سوچا دیٹ آئی شوڈ ڈیڈیکیٹ سم تھنگ ٹو ہم. تو مجھے لگا کہ وہ بھی پھر ان کو لگے گا دیٹ میری بچی جو ہے آگے جا کے کچھ اچھا ہی کرے گی. تو پھر میں نے سوچا کہ میری کلیکشن تھی, تو میں نے سوچا کہ میں پبلش کروں گی, اور اس کا نام میں نے ٹلپس آف فیلنگس رکھا. اس میں 35 پوئمس انکلوڈ ہے. تو پھر مجھے کچھ بھی گائیڈ لائن نہیں تھی کہ کیسے پبلش کرانی ہے. پھر جا کے مجھے ایک پروفیسر ملے, آئی ول لائک ٹو مینشن ہز نیم, نگین سر, IUSG ڈپارٹمنٹ میں وہ پروفیسر ہے. تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا, اینڈ آئی واز سیلف پبلش ہی میں نے کی, اور پیمنٹ کا کچھ 10,000 آیا. تو پھر میں نے ماما کو ایسے بولا کہ مجھے ایسے پبلش کرانی, ہاں جی, تو اس کے لیے اتنا پیمنٹ. تو شی نیور لائک, اس نے مجھے کبھی بھی نہیں رکایا ہے. ہاں جی, ان کا بہت ہی زیادہ سپورٹ رہا ہے. تو پھر جب میں نے ٹلپس آف فیلنگس پبلش کی, اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا, کیونکہ میرے ارد گرد کے لوگ جو تھے ان کو بھی ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ امچی کتاب لیچمت. تو بھی اس میں کہ ایسے مزجا کس فیز میرے زندگی کے چل رہے تھے, تو میں بھی اس کی طرف زیادہ نہیں کرا پائی آپ اپنے کام کو. اینڈ دیٹ گاٹ مور اگنائٹیڈ وین آئی گاٹ اپریسیشن اوارڈ فرام انڈیا بک آف ریکارڈس. انہوں نے مجھے ٹائٹل دیا سولفل پوئمز بائی اے ٹین ایجر ان دا ایئر 2019. پھر میں نے میرے پاپا ہی وینٹ فار ہیونلی ابورڈ ان 2020. تو پھر آئی واز لائک کہ میں اس حالت میں نہیں تھی کہ میں سوچ پاؤں کہ مجھے کیا کرنا ہے, اب آگے جا کے رائٹنگ کنٹینیو کروں یا کیا کروں. تو پھر میں نے ایسے جو میں نے مینشن پہلے بھی کیا دا ڈیوی کا, دیٹ واز لائک انٹیوٹیڈ. تو پھر دا ڈیوی کا تحت رود واریاہ اصل ریسپانس, دیٹ گاٹ لسٹڈ ان ایشیا بک آف ریکارڈس, گولڈن بک آف ورلڈ ریکارڈس, اور پھر انٹرنیشنل کلامز گولڈن ایوارڈ 2021 کے لیے بھی نامنیٹ مجھے ملا. آپ کی رائٹنگس کے حوالے سے جس طرح میں آپ کے تعارف میں کہہ رہا تھا, ایک تو یہ کہ جو آپ کی ذاتی رائٹنگس ہے, جو کچھ آپ نے لکھا ہے کتابوں کی صورت میں, وہ لوگ پڑھ بھی پائیں گے, لیکن پھر جو آپ کا کام ہے یا جو کچھ آپ نے ابھی تک اچیو کیا ہے, اس سے انسپائر ہو کر ایک نوجوان لکھتے ہیں, آپ کے کام پر مبنی کتاب لکھتے ہیں. کین یو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس, یہ ہے کیا؟ جی, کتاب سراج کشمیر سے کے نام سے شائع ہو چکی ہے, اور یہ مریگیندر راج پانڈے, ہی از اے گلوبل چائلڈ پروجیڈی ونر. تو ان نے لکھی ہے, ایودھیا سے وہ بلانگ کرتے ہیں. تو وہ میرے بارے میں پڑھتے, تو انہوں نے مجھے ایسے فون کیا دیٹ آئی وانٹ ٹو رائٹ سم تھنگ آن یو. تو انہوں نے میری بایوگرافی جو ہندی میں پبلش کی. ونڈرفل, بہت ہی اچھی بات, اور اس سے واقعی انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں جب آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بھائی آپ بتائیے ہمیں کہ آپ لکھتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. ابھی اخبارات میں ہم پڑھ رہے تھے غالباً, آپ اخبار جو ہمارے یہاں کے مقامی اخبارات ہیں ان کے لیے آپ کالم بھی لکھتے ہیں. تو بتائیے گا ہمیں کہ ایک آتھر کے لیے, ایک رائٹر کے لیے, لوگ اس کے کلام کو پڑھیں, اس کی شاعری کو پڑھیں, اور اس کے کنٹریبیوشنز کو اپریشیٹ کریں, اس کی کتنی ضرورت ہے, اور کیا واقعی اس سے پھر انکریجمنٹ ملتی ہے اور انسان اور زیادہ بہتر کرنے کی صحیح کرتا ہے؟ ویل, اگر میں بات کروں, جب میں پوئمز لکھتا تھا, جی, اس سے پہلے آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف این آئیڈیا کہ میں اس کو ایز اے بک پبلش کروں گا. اوکے, لیکن لیٹر آن جب میں بک جو پوائمز لکھتا تھا, تو میں ان کو سوشل میڈیا جو میرے ہینڈلز تھے ان پہ وہ ڈال کرتا تھا. تو کیونکہ ہمیشہ سے میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ مین کوشش شروع ہوتا کہ نوجوان کا انسپائر, میں نے پہلے ہی کہا تھا, میں کوئی موٹیو کہ نوجوان ہی شاعر کا ایک ایم ہوتا ہے, ایک فوکس ہوتا ہے آپ کا نوجوان, جیسے کسی کا نیچر ہوتا ہے, کسی کی الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو سیم واز دیٹ کہ پھر لوگوں نے اس پہ اپریشیٹ کیا, فیڈ بیک واز کوائٹ آسم لوگوں کی طرف سے. ایون کہ آئی گاٹ اوارڈ فرام دا انڈین بک آف ریکارڈس, اینڈ ایون کہ انڈین ایکسلنسی اوارڈ میری بک کے لیے ایز این بیسٹ ینگسٹ رائٹر. دا سیکنڈ ون انڈین ہیومینیٹیرین اوارڈ فرام آلسو انڈین بک آف ریکارڈس, کہ وہ جو میں لکھتا ہوں کالمز ڈیورنگ دا پیریڈ آف COVID-19, میں لوگوں کو یہ مطلب اویئر کرتا تھا کہ کت پٹ کروں.
एंड अनदर थिंग दैट इज राष्ट्र परिरना अवार्ड, दैट्स अ नेशनल अवार्ड जो मिलता है मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ स्टोरी रिकॉर्ड से, वो मुझे मिला था। तो उसमें फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह मौजूद थे जहां पे हमें अवार्ड से नवाजा गया। तो बात ये है कि फीडबैक की, पब्लिक ओपिनियंस की, पब्लिक रिएक्शंस की एक इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, खासकर एक ऑथर की जिंदगी में। बिल्कुल, क्योंकि प्रेस का जो लेखान मगर अड़ करान तमिस इग्नोर, अड़ तमिस करान डिमोटिवेट। बल्कि फ़हीम, मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाह रहा था कि जब आपने ये किताब लिखी तो हर जब आप कोई काम करते तो तनकीद, इट्स अ पार्ट ऑफ फीडबैक, इट्स अ पार्ट ऑफ, आपने कैसे, जब आपने ये किताब लिखी, आपने कैसे तनकीद को हैंडल किया, आपने क्रिटिक को कैसे हैंडल किया? ऑब्वियसली वेल, अगर मैं बात करूं क्रिटिक्स की, बिल्कुल, जब तक क्रिटिक्स ना होंगे आप अपने काम को दुरुस्त भी नहीं कर पाएंगे और आप अपने एटमोस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूं एट दिस ऑल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और पॉजिटिव, तो मतलब ये चीज है कि योर वर्क इज गोइंग समहाउ बैड, मुझे लग रहा है। ये तो मतलब क्रिटिक्स ऐसे। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, लोगों का फीडबैक अच्छा था, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे गलती है, इसको दुरुस्त कर लीजिए, बड़े बड़े शायर थे जिनके साथ उठना बैठना हुआ। फिर जब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वेल बुक अच्छी है, अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा है तो देन इट्स गुड कि मैं इसको आगे लेके चले जाऊं। तो फिर मैंने जब इसको पब्लिश कराना चाहा, एंड सेम एज लाइक बुशरा ने कहा कि मिडिल फैमिली से आई एम आल्सो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो यम चीज गई कि हर्डल्स आए वारी ज्यादा जी, बस उसने हकान ये हैंडल करके कि कित पूछ करूं, क्या करूं। फिर बुक पब्लिश होगी, मैं ऑथर बन जाऊंगा, लोगों की रिएक्शन क्या होगी इसके बाद, उसके लिए तैयार है। यस, फिर मैंने इसको पब्लिश किया था बुलेट पब्लिशिंग हाउस से, जो जम्मू कश्मीर का ही है। तो उसके बाद लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, इसके बैरून ममालिक में इसके रिव्यूज आए, फीडबैक्स आए। अगर हम इसको हमसाय मुल्क का तक पर आए वाले ज्यादा रिव्यूज, एंड इवन कि यहाँ पे भी बहुत से ऐसे अखबारात हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए, मध्य प्रदेश या बाकी दिल्ली वगैरह में बात की जाए, और फ़हीम जिस फीडबैक की आप बात कर रहे हैं, इस फीडबैक की जरूरत भी होती है ताकि आप अपनी राइटिंग्स में, अपने काम में निखार ला सकें, बेहतरी ला सकें। हम मजीद बात करेंगे आप दोनों से, लेकिन फिलहाल रुकेंगे और एक वक्फे के लिए। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएन के प्रोग्राम। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब में दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से, एंड टुडे वी हैव विद अस 2 यंग ऑथर्स, बुशरा निदा और फ़हीमुल इस्लाम। बुशरा, लिखने के लिए जाहिर सी बात है वक्त की कैद नहीं है, आप कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। एंड आई एम श्योर अभी आपकी जो वालिदा है माशाल्लाह वो आपके साथ हैं, जिस तरह वो आपका हौसला बढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है। और वो घर की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आप पर नहीं डालती होंगी, बट इवन देन होते हैं 10 काम होते हैं घर में। अगर कभी ऐसा हुआ कि जहन में यथवाना कशर पे वुजी नी, ठीक है, वुजी ना आई कहाँ शार पत से लेखुन, आप इमीडिएटली लिखती हैं या आपकी माशाल्लाह अच्छी मेमोरी है, आप याद कर लेते? अगर मैं द डैवी की बात करूं तो इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो है खाना हाइड्रोजन बीच में ही मैं इसको नहीं रख सकती थी। तो इसके लिए बस मैं मम्मी ते वन वथ वन इतना ही करो, बट इट नीड्स कंटिन्यूटी, फोकस पूरी तरह। हाँ जी, फोकस तो अच्छा, राइट। अदरवाइज कैसे होता है जब आपको लिखना होता है, ये रेंडमली कुन के साथ ख्याल यह जहनस मज कि आज का मखसूस वक्त या तम किस्म का माहौल मिलान, उसके बाद आप लिखती हैं? माहौल चूँकि लेखनस खातर यम साथ मैं ये कि फोकस फुल फोकस आसे कि जहन आसे मैं बराबर कि मैं अत काम पे फोकस करूँ, मैं लिखूँ तमी साथ। माशाल्लाह, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि जानना क्या चाहेंगे, बातें तो काफ़ी सारी हुई, मुझे लगता है नमूने के तौर पे अब अपनी तीसरी किताब में भी कुछ सुना है, 2 किताबों में से आपने कुछ सुना है।
تو اسی کتاب میں سے یہ جو ایز ایکول ٹو ایم سی اسکوائر بہت ہی زیادہ اس کے نگیٹو ریمارکس آئے کیونکہ میں نے کمنٹس بھی پڑھے, یہ بہت ہی زیادہ نگیٹو کمنٹ کیونکہ کیا کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ یہ کیا ہے کہ آئنسٹائن چیلنج کر میں کہیں پہ چیلنج میں کورمت کہیں پہ, بٹ میرا جو موٹو یہی رہا کہ ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ, کیونکہ اگر اس سے وچھو فارین کنٹریز میں وہاں پہ زیادہ زور دیتے سائنس بکس پہ ہی, کیونکہ وہاں پہ زیادہ سائنس میں ہی لکھتے. And interestingly, I have been nominated for the International Science Book Prize from the Royal Society of London. تو اس کی جو اگست سپٹمبر میں اس کی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے دیٹ ہو ول بی دا ونر. تو اس کے لیے دا ڈیوی نامنیٹ ہوئی ہے. آپ ہی ہو جائے. بالکل ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ. جی So it's like a poem goes like this. It took my enough time to spare an hour to write a rhyme. So let's see how this equation changed world irrevocably. We'll explain the story through poetry of the famous discovery E is equal to mc square wholly. Explains things of sheer wonder, changed history and Einstein forever. E is the energy in E is equal to mc squared. In joules it's measured. M represents mass that we measure in kilograms. In equation E is equal to mc squared, C represents piece of light in vacuity. Anyone who reads books by Isaac Asimov, speed in Latin is celeritas they must know. Tiny mass can equal big energy. Paper towels, lasers work on relativity. تو اٹس لائک یہ بہت ہی اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے, لیکن نمونے کے طور پر جو بھی آپ نے سنایا ہمیں بہت اچھا لگا اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ. جی فہیم آپ بھی کچھ سنائیں پلیز. جی بالکل. اب آخری کچھ لمحات بچے ہمارے پاس, تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جو بک ہے میں نے پہلے کہا تھا نوجوانوں کا ذکر ہے, تو فائنلی اگر جاتے جاتے اس میں ایک بہت اچھی پوئم ہے لائف از اے گفٹ. کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتا ہوں کہ نوجوان ایک کاز کے لیے اپنی زندگی گزارے, یو نو بینگ اپارٹ فرام آل دیز کائنڈ آف تھنگس, ڈیٹیچ یور سیلف ود کائنڈ آف این ایڈکشن, چاہے وہ ڈرگ سبسٹنس. جو آپ نے جس موضوع کے تحت آپ نے یہ پوئم لکھی ہے لائف از اے گفٹ, اس پر بہت گنجائش ہے بات کرنے کی. وہی آج کے بدقسمتی سے پچھلے چند دنوں سے پچھلے چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ کئی نوجوانوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا, اور زندگی سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے انسان کے لیے. حالانکہ بڑی مشکلات آتی ہیں, بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ ہمت ہار جائیں, اور یہ ویسے بھی حرام ہے. مطلب آپ کس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ساری ایسی وجوہات رہی ہوں گی جب آپ یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھاتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے فہیم کہ ایز اے سوسائٹی ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایز اے فرینڈ آپ کو اپنے دوست کا حوصلہ بڑھانا ہے, اس لیے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. ایز اے نیبر آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی لڑکا ہے جو بڑا گمسم رہتا ہے, سہما رہتا ہے, ہوپ لیس لگتا ہے, تو آپ جائیں اس سے بات کریں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انسان کی جو بنیادی کوالٹیز ہیں وہ تو یہی ہے. پلیز پڑھیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے خودکشی کی بات کی, میرا جو کچھ آرٹیکلز آئے تھے خودکشی کا بڑھتا رجحان اور یو نو المیہ ہے ہمارے لیے, تو میں نے اس پہ لکھا تھا کشمیر عثمان میں اس کے آرٹیکل آئے تھے اور ڈیلی نیوز پیپر میں اس کے لکھا تھا, کیونکہ ایز بینگ اے رائٹر میں یہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں کہ رائٹرز کے ساتھ میں لوگوں کو اویئر کروں. تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا ہول سوسائٹی کے لیے, خاص نوجوانوں کے لیے, کہ لائف از اے گفٹ. رائٹ. تو میں لکھتا ہوں کہ ایوری پرسن واکس آن لینڈ ود گولز ان دیئر آئیز, فرام مارننگ ٹو ایوننگ ورک ہارڈ فار دی فیوچر. دیئر ایکشنز آر ون سائڈڈ ایز دے نیڈ مور آف منی. دیئر fragrance get polluted by the smell of lustful surrounding. Without caring about the rest, they wait for arrival of another day. One day they will turn back and will see the actual life. What they missed and got nothing by the race they were running. They will mourn on seeing the reality for which they have been created. Life is a gift. Live it for a cause so that others can get the track. تو یہی ایک پوئم ہے جس میں نے یہی لکھا تھا, ذکر کیا تھا کہ اپنی زندگی کو ایک کاز کے لیے لکھیں اور کاز کے لیے جیے. اگر میں رائٹر ہوں تو آگے جا کے میں سماج کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کروں کہ میری تو فزیکل اپیرنس نہیں رہے گی, لیکن یہ بک دی مڈنائٹ سائلنس رہے گی, لوگ پڑھیں گے اور لوگوں کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ بہت اہم بات ہے. اچھا فہیم, جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا کہ وہ یہ کہ چونکہ آپ نے کہا کہ میرا جو فوکس تھا وہ نوجوان ہی تھا, تو کیا یہی وجہ تھی کہ آپ نے یہ جو کتاب ہے انگریزی میں لکھی, کیا آپ اردو میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ یس, دیکھیے ایکچولی جب میں نے پوئمس کا کورس اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے انگلش میں لکھی تھی. آلموسٹ اس ٹائم پہ میں نے 40-45 پوئمز لکھی تھی.
तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ. एंड राइट नाउ मेरी सेकंड बुक आने वाली है विद इन द वीक, मेरी सेकंड बुक आने वाली है. और उसके बाद मैंने कंपाइल भी की थी एक बुक, एक एंथोलॉजी, जिसमें मैंने 20 राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, क्योंकि वी नो कि कश्मीर में प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है. और खासकर अगर हम बड़े जो हमारे यहाँ पे कल्चरल जो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कम होते हैं, और अदबी जो यहाँ पे चीजें हैं उनका रुझान भी यंग राइटर्स के लिए बहुत कम दिख रहा है. क्योंकि जब मैंने ये किताब लिखी थी, हमारे जो यहाँ पे बड़े एकेडमीज होती है उनकी तरफ से कोई रुझान नहीं है, चाहे बुशरा की बात की जाए या मेरी बात की जाए या बाकी राइटर्स हैं जिन्होंने इतना काम किया है जो कि वर्दी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कश्मीर के जो बड़े एकेडमीज है उनकी तरफ से ये रिस्पांस नहीं आया था. मे भी शायद ये भी एक ऐसी चीज बन सकती है कि जो कश्मीर के टैलेंट को सप्रेस करे और मे भी आगे जाके फ्यूचर में. इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा वो ये कि जो जम्मू कश्मीर की और बिलखसूस कश्मीर की अदबी तंजीमें हैं, अदबी तंजीमों का क्या रोल है आप जैसे कलमकारों का, ऑथर्स का हौसला बढ़ाने के हवाले से, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के हवाले से? देखिए, बात करूँ जो अदबी जो कामराज यहाँ पे मरकज एकेडमी है, उसके जो बड़े बड़े मेंबर्स उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत होती है. मे भी शायद जो मेरी बुक है इसमें जो मैंने पोएम्स लिखी है उन्हीं की कुछ ऐसी देन है कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था कि इसको इस तरीके से लिखें, इस तरीके से आगे कंटिन्यू करें. और हमेशा से देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एक एकेडमी होनी चाहिए जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके जाए, उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश करे. यहाँ पे जो एकेडमी है उनकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि यंग राइटर्स को हेल्प करे, उनको सामने लेके आ जाए, उनके टैलेंट को पूरी दुनिया की तरफ से शोकेस करें, ताकि हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और हम और कोई आम इंसान नहीं कर सकता, बल्कि वही लोग कर सकते जो प्रोफेशनल्स होंगे और जो इन एकेडमीज के साथ जुड़े. बिल्कुल सही. और वैसे भी जो एक्सपीरियंस तजुर्बा याफ्ता लोग होते हैं उन पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अपने नौजवानों की रहनुमाई करें, रहबरी करें, तभी वो अच्छा काम कर सकते हैं. अच्छा बुशरा, आप बताइएगा हमें कि ये गो ठीक तुझ लेखन तो अमुक शौक बहमी जमज पारान, अमे अलावा बे शौक का हॉबी कुछ चीज? जी, मेरा जो एक शौक था दैट आई वांट कि मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आए. ये आप शौक है आपका, अल्लाह करे कैसा हो. और शायद ये रिग्रेट भी है कि मेरा मतलब मैं गया तथ मज की थोड़ी सी जो है कहीं पर कमी रही. जी, कमी रह गई. बट अभी भी देर नहीं हुई. मैंने E=mc² बुक के लिए अप्लाई किया था गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, तो वहाँ से मुझे मेल आया, बट अनफॉर्चुनेटली वो लिटरेरी वर्क्स के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये नहीं करते हैं फाइनलाइज. तो चलिए देखिए, आपकी माशाल्लाह इस इतनी कम उम्र में बहुत सारी अचीवमेंट्स है, जिन अचीवमेंट्स पर आपके घर वालों को और हमें एज ए सोसाइटी फ़ख्र हो रहा है. और अभी तो आप बहुत छोटी हैं, अभी बहुत आगे जाना है और आपके हिस्से में बहुत सारी अचीवमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला. ये बताइए हमें कि जो यंगस्टर्स हैं, यंग लड़के यंग लड़कियां जो किसी भी फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं ला पाते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, उन्हें बताइएगा कि किस तरह वो कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं. आई विल लाइक टू से वन थिंग कि क्रिएटिविटी का जो सबसे बड़ा जो दैट हार्म जो है दैट सेल्फ डाउट. तो आई विल मेरी तरफ से एक ही मैसेज रहेगी दैट नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. जस्ट बी योर सेल्फ, just be like the sun, wait for your time to shine, and never ever tell your dreams to others, never ever discuss your plans with others. Is just work over it and show the results to the world. बहुत खूब बुशरा, ऐसी खूबसूरत बातों का. अच्छा फ़हीम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम आर्ट के हवाले से बात करते, चाहे वो राइटर हो, पेंटर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, हर किसी आर्टिस्ट के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है. आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या इंस्पिरेशन? देखिए, अगर मैं राइटिंग्स की बात करूं, जब मैंने कहा जामिया सिराजुल में पढ़ता था, वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े आलिम थे हमारे पास जो पढ़ाते थे. उनकी कुछ किताबें पब्लिश हुई थी, चाहे वो रिलीजियस किताबें थी या जो हम बाकी चीज़ों पे बात थी या अलग अलग मौज़ूआत पे उन्होंने लिखी थी. तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ था इन चीज़ों, और ख़ासकर अल्लामा इकबाल, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है. उनकी शायरी, उनकी जो सारी चीज़ें, मुझे लगा था वो तफसीर है कुरान का, सच में शायरी के अंदाज में. क्योंकि मैं हमेशा से नौजवानों से यही कहता था कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. बिल्कुल. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जब नौजवानों के बारे में ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ज़्यादा काम भी कर रहा था जी, तो अल्लामा इकबाल की शायरी एक बोन्स पॉइंट थी कि आगे जाओ जी, इन चीज़ों पर लिखना स्टार्ट करो. आप लिख सकते हैं, आप में वो हौसला है, आप में वो बुलंद है, आप में वो कोशिश है, आप कर सकते हैं. तो फिर वही मैं सबसे बड़ी मानूंगा यहाँ पे. अल्लामा की शख्सियत आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और हम सब नौजवानों को उनकी शख्सियत से तहरीक लेने की ज़रूरत है. ये बताइएगा कि नौजवान
قلمکاروں کے لیے، شعراء کے لیے کیا پیغام ہوگا فہیم کا؟ دیکھیے فائنلی میرا یہی پیغام ہوگا کہ جو کشمیر میں ینگ آرٹسٹ ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آرٹسٹ ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سامنے آ جائیے، یہ وقت آپ کا ہے، اس کو استعمال کر لیجیے اور پوری زندگی میں اپنے آپ کو یہ ٹھان لیجیے کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے ایک مقصد کے تحت کرنا ہے، کیسے وداؤٹ اینی ایم حکمت کہیں نہیں کام صحیح کرے. کر سو بیٹر یہی چیز ہے کہ اپنی زندگی کو سامنے لے کے جائے، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو لیکن یہ چیز رکھ لیجیے ود دا کانفائنڈس، جو بھی آپ کی چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ لیجیے گا اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایک انسان پیش کر لیجیے گا، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. بہت خوب. سو چیز کے پیش اور لوگوں میں ایک امن، بھائی چارہ اور محبت کا پیغام دینے کی کوشش کریے، کیونکہ یہی شاید کے صرف اختتام کروں گا کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان. اور بھی ہیں آپ سے بھی جاننا چاہیں گی کوئی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ کیمرہ از یورز. بشرا نے ایک پیغام تو خیر دے ہی دیا، وہ مجھے لگتا ہے جو ان کی باقی باتیں تھیں ان میں بھی بہت سارے پیغامات پوشیدہ تھے. جو پروگرام کا دورانیہ ہے وہ مکمل ہونے کو ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے اور اس نشست کو بہت خوبصورت اور یادگاری بنانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بشرا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ جڑے رہے آج بھی گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور تابش کو دیجیے آج کا شمارہ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ ناصر.